अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है तो इंसाफ का पलड़ा हमेशा भारी रहना चाहिए। अगर आज बानी PTI को मुश्किलात हैं तो आएँ बैठ कर बात करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2018 में मीसाक़े मईशत की बात की, मगर मीसाक़े मईशत की पेशकश पर जो नारे बुलंद हुए वो नाकाबिले ज़िक्र हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक ज़माना था इसी ऐवान में तनकीद के बावजूद सियासतदान एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। 76 साल बाद भी हम एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी झिझकते हैं। वज़ीर आज़म की पेशकश के जवाब में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो बानी PTI समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए उमर अयूब ने कहा कि मैं फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म को कहना चाहता हूँ, बात तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म और कैदी बाहर आएंगे। यह हाउस उस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। अगर एक तरफ शहबाज शरीफ बानी PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत की कोशिश होगी कि बानी PTI को जितना मुमकिन हो सके अंदर रखा जाए। मुल्क की बेहतरी इसी में है कि उन्हें पाबंद रखा जाए। इमरान खान बाहर आ जाते हैं तब भी कोई तूफान नहीं आ जाएगा। एक दो बड़े जलसे हो जाएंगे, फिर रावी चैन ही लिखेगा। शहबाज शरीफ की पेशकश, उमर अयूब का जवाब और राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़, ये सब आज के मखसूस सियासी हालात की अक्कासी कर रहे हैं। चंद रोज पहले बानी PTI की तरफ से मुज़ाकरात की बात की गई और इस हवाले से महमूद खान अचकज़ई का नाम सामने लाया गया था, मगर इस बारे में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो रही। PTI की एहतजाजी सियासत को भी मुतवक्के कामयाबी नहीं मिल रही, जबकि इस वक्त अदालतों में इंतहाई अहम मुकदमात भी चल रहे हैं जिनके भरपूर सियासी असरात मुरत्तिब हो सकते हैं। कल जहां एक तरफ अहम केस की समाअत है, वहीं दूसरी तरफ बानी PTI और उनकी अहलिया को लेकर अहम फैसला भी आने जा रहा है। इन हालात में देखना होगा कि बानी PTI को अब अपने मौक़िफ़ में लचक का मुजाहिरा करते हुए वज़ीर आज़म की इस पेशकश का फ़ायदा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी, जैगम खान और आमिर ज़िया साहब भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब वक्त निकालने के लिए। पैनल के लिए सवाल, बानी PTI के ऑप्शंस नाकाम पर नाकाम, मुक़्तदरा का मौक़िफ़ भी वाज़े, अदलिया से भी जुज़वी रिलीफ ही मुमकिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या भांप कर मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं? इफ्तिखार साहब, कितना संजीदा पेशकश है? वो फोर्स ये कर रहे हैं कि अगर बात होती है आपस में बाहमी तौर पे पार्लियामेंट के अंदर, सियासी जमातों के अंदर डायलॉग जन्म देता है, तो जिस इक़्तिसादी बहाली की कोशिश वो कर रहे हैं वो तेज़ हो जाएगी, वो जल्दी हो जाएगी। इसको भांप के वो बात कर रहे हैं और तो कोई वजह नहीं। मगर बानी PTI का एक मौक़िफ़ हमेशा से रहा है और ख़ुद उनको लेकर भी रहा है। उनका मौक़िफ़ क्या रहा है? मतलब वो ना तो ट्रस्ट करते हैं, ना समझते हैं कि वो ये ताकत और इख्तियार रखते हैं कि कोई बात कर सकते हैं। ये फैसला तो फिर उनकी मर्ज़ी का है। बहरहाल जो लोग इक़्तिदार रखते हैं, जिन्होंने आईन पाकिस्तान के तहत हलफ लिया हुआ है और असम्बली में मौजूद हैं, जो आईन पाकिस्तान के ताबे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज हैं, ये उनको बेहतर पता है कि वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या भांप रहे हैं। वो ये भांप रहे हैं कि अगर सब मिल के चलें तो इसी में पाकिस्तान की भलाई है। तो ये होना चाहिए। और जो बात आपने बताई PTI के किसी आदमी का नाम लेके के उमर अयूब का, कि वो कहता है पहले रिहा करो फिर बात करेंगे, ये ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसे मुतालबात नहीं माने जाते। नॉर्मली डायलॉग पहले शुरू होता है, फिर उसमें शराइत रखी जाती हैं, फिर उन शराइत के बारे में डिबेट होती है कि शराइत काबिल कबूल हैं या नहीं। और यहाँ पे तो बात हो क्या रही है? बात ये हो रही है पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को आगे ले जाने के लिए, जो पाकिस्तान ने CPEC 2 किया है, इसको कामयाब बनाने के लिए जिन ख़तरात का निशानदेही की गई पिछले दिनों कि पाकिस्तान को दहशत गर्दों से ख़तरा है, उन तंजीमों से ख़तरा जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उनका मुकाबला करना है। तो इस सारी चीज़ों के लिए अपोजिशन का साथ जाना ज़रूरी है। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ जस्ट एक बतौर प्राइम मिनिस्टर सियासी बयान दे रहे हैं वहाँ खड़े होकर, तमाम स्टेक होल्डर से बैकडोर बातचीत के बाद वो बानी PTI को कह रहे हैं कि आएँ बैठें, हम डिस्कशन करते हैं? मुझे ये तो नहीं पता कि बैकडोर को मुज़ाकरात हुए या नहीं हुए, लेकिन उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर बैकडोर मुज़ाकरात हो भी रहे हों तो बुरी बात तो नहीं होगी। नहीं, ये पाकिस्तान है, ये हमारा मुल्क है।
ہم اس ملک کے عوام کی بہتری تبھی ممکن بنا سکیں گے اگر ہمارے درمیان ہم آہنگی ہوگی. جب میں ایک لیڈر جیل میں ہوگا اور آپ اسے کہیں آئے مذاکرات, جی جیل میں رہ کے لوگوں نے مذاکرات کیے, ممکن ہے جیل بھی ہوئے. پاکستان کی تاریخ میں لوگوں نے جیل میں رہ کے مذاکرات کیے. دیکھیے مذاکرات افراد کے لیے کرنے ہیں یا پاکستان کے لیے کرنے ہیں, اب ذات کے لیے کرنے ہیں یا عوام کے لیے کرنے ہیں, یہ فیصلہ تو کرنا پڑتا نا. یہ تو بالکل فیصلے ایسے ہوتے ہیں. اب یہ کہا جائے کہ جی مجھے جب تک آپ باہر نہیں لائیں گے, چلے بات ہے باہر لے آتے ہیں. مثلا بھی آپ نے ایک حوالہ دیا, وہ حوالہ جو آپ نے دیا جو اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں. نہیں, 2 حوالے دیا آپ نے. آپ نے کہا ایک دفعہ اندر رکھنا چاہتے ہیں, ایک دفعہ دوسرا انہوں نے کہا کہ باہر آ جائے تو جلسے کتنے کر لیں گے. تو یہ ایشو نہیں ہے. آپ irrelevant گفتگو کرتے ہیں ہم سارا دن ٹی وی پہ بیٹھ کے. ریلیونٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو باہمی طور پہ بیٹھ کے ڈائلاگ کرنا ہوگا کہ پاکستان کو دہشت گردی سے کیسے بچانا ہے, تشدد کی سیاست سے کیسے بچانا ہے, تشدد کے جو رجحانات ہیں اس سے کیسے بچانا ہے, پاکستان کو اقتصادی طور پہ محفوظ کیسے کرنا ہے, اور محفوظ کرنے کے بعد پاکستان کو آگے کیسے لے جانا ہے. یہ ہے پاکستان کے سیاستدانوں کی ذمہ داری, خواہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو, پی ایم ایل این سے ہو, اپنا پیپلز پارٹی سے ہو, یا ان دوستوں سے ہو جو مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں. پاکستان سب سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. پاکستان ہے تو یہ سب ہیں, اور اگر پاکستان نہیں ہے اور ایک کمزور پاکستان ہے. بات آپ کہہ رہے ہیں یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیکن پرابلم ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا, یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں, وہ سب کا معاملہ ہے. نون لیگ بھی تھی تو ان کے ساتھ نہیں مذاکرات, انہوں نے بھی کہیں اور. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں کیوں انہوں نے آج جیل میں نا, کہ ہمیں بھی جیلوں میں رکھا گیا, یہ کیا گیا, وہ کیا گیا. لیکن سر ایسا تو نہیں ہوا کہ ڈائیلاگ نے جنم نہ لیا ہو. ڈائیلاگ کے بغیر بات آگے نہیں جا سکتی. ڈائیلاگ ہوگا بغیر کسی ابتدائی شرائط کے. عامر ضیاء صاحب, یہ جو ایک بار پھر سے وزیر اعظم شہباز شریف بانی پی ٹی آئی کو پیشکش کر رہے ہیں, جب وہ وزیر اعظم اور وہ اپوزیشن لیڈر تھے, ایک پیشکش وہ تب بھی کر چکے, اور بانی پی ٹی آئی کے ہم نے گزشتہ 2-2.5 سال میں دیکھے تمام سیاسی آپشنز ناکام ہوئے جو انہوں نے لیے. کیا انہیں اب اس موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے؟ یہ بڑے متضاد قسم کے اشارے آ رہے ہیں حکومت سے. خود آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان کیا کہہ رہے ہیں, اور یہ جو ہے اگر آپ ڈاؤن دا چین دیکھیں نون لیگ کی طرف سے آپ کو اسی طرح کے مکس جو ہیں آپ کو اشارے ملیں گے. پھر دوسرا سوال سے جنم یہ لیتا ہے عائشہ صاحبہ کہ کتنے با اختیار ہیں وزیر اعظم صاحب, اور پارلیمنٹ جو ہے کتنی با اختیار ہے اپنے اس کے اندر فیصلہ کرنے کے اندر, یا حکومت جماعت کتنی با اختیار ہے. اور چلیں مان لیتے ہیں کہ با اختیار بھی ہے, تو کیا اس کے مفاد میں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو دوبارہ سے مین اسٹریم پولیٹکس میں آنے کی جگہ دیں یا نہ دیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے, کیونکہ اس وقت جو ہے نون لیگ کے جو مزے آ رہے ہیں, یا نون لیگ جو آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پہ نظر آ رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ایریلیونٹ ہو گئی ہے. اور پی ٹی آئی اور اس کی ایریلیونسی کی وجہ یہ ہے, ایریلیونٹ اس معنی میں کہ وہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو اس کی محاذ آ رہی ہے, اس لیے پی ٹی آئی, اس لیے نون لیگ کو جو ہے ایک کھلا میدان ملا ہوا ہے. اور یہ جو بات ہے کہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب نون لیگ مشکل میں تھی تب بھی انہوں نے پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں کیے تھے. وہ ٹھیک ہے کہ نعرہ زنی کچھ بھی ہوتی رہے پارلیمنٹ میں, انہوں نے کہیں جہاں پہ اصل طاقت ہے اور جہاں پہ فیصلہ ساز ہیں وہاں پر انہوں نے اپنے لیے مذاکرات کیے تھے, اپنے لیے جگہ بنائی تھی, اور پھر اس کی ان کی واپسی ہوئی تھی. تو پی ٹی آئی اگر یہ خواہش کا اظہار کرتی ہے تو کوئی وہ گناہ نہیں کرتی کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے. اور بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, وہ 9 مئی کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن پی ٹی آئی دروازہ جو ہے وہ صحیح کھٹکھٹا رہی ہے, کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ اگر ہمیں جگہ ملے گی تو وہیں سے بات کر کے ملے گی, وہ شہباز شریف سے بات کر کے نہیں ملے گی. عامر ضیاء صاحب قطع کلامی کی معذرت, آپ نے ایک جملہ دیا اوپر کہ پی ٹی آئی مطلب ایک جماعت جو ہے وہ اس وقت ریلیونٹ ہوگی, مگر ایک جماعت اگر ایک پورے صوبے کو چلا رہی ہے, ایک صوبے میں حکومت رکھتی ہے مستقل تیسری بار, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مین پالیٹکس میں وہ ریلیونٹ ہے؟ سیاست ہو سکتی ہے کسی صوبے کیسی چل رہی ہو. اب وہ آپ نے بہت صحیح پکڑا مجھے, وہ جو میں نے پھر خود کریکٹ بھی کیا تھا جملے اس لفظ کو, کہ ریلیونس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, کہ وہ آج بھی مطلب ہے سنی تحریک کے نام پہ بہت زیادہ ان کے پاس نشستیں ہیں ایک جگہ پہ. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ان کی حکومت بھی, اور آپ یہ دیکھیں کہ تمام توپوں کا رخ جو ہے حکومت کے پروپیگنڈے کا وہ پی ٹی آئی کی جانب ہے. اگر وہ ایریلیونٹ ہوتی اتنے ہی تو ظاہر ہے کہ آپ اگنور کر دیتے, جس کی حیثیت نہیں ہوتی اس کے اوپر بات بھی نہیں ہوتی. تو جو اتنی زیادہ بات ہوتی یہ بھی اس بات کا وہ کرتی ہے. اور دیکھیں ایک بات ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں, چین ہوا جس میں ابھی ان کے بڑے رہنما بھی آئے ہوئے تھے یہاں پر, سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام لایا جائے. سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ اسی وقت آئے گا نا کہ جب آپ جو ہے کہتے ہیں اصولوں کے مطابق کھیل کو جو ہے وہ چلائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی
سیاسی جماعت کو بالکل دیوار سے لگا دیں، اس سے مطلب ہے اس کو اس کی شناخت چھین لیں پارلیمنٹ کے اندر، اس سے آپ جو بلہ ہے اس کے انتخابی نشان آپ نے پہلے چھین لیا تھا، اور اس کی جو ہے وہ جی پارلیمنٹ میں ان کی شناخت ہے، they are present in the parliament. کہیں آپ کو ایک جگہ دینی چاہیے نہیں، مگر بھائی شناخت کو ان کی دھلا دی گئی نا، وہ سنی اتحاد کے نام پر ہے، وہ ایک اور اس کے نام پر کام کر رہے ہیں، تو بطور پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا وہ، تو یہ کنٹرڈکشن ہے جو سپریم کورٹ بھی سوال کرتی ہے، سپریم کورٹ بھی یہ چیز اسی چیز کو اس کے سامنے کیس ہے کہ کس طرح سے اس تو عامر صاحب آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ان کی آفر نہ دیکھی جائے، جس دروازے پہ دستک دے رہے ہیں وہ دستک جاری رکھی جائے، وہ درست ہے؟ جی میرے خیال میں، میری ناچیز رائے میں یہی ہے کہ جو پی ٹی آئی اور پھر لیکن پی ٹی آئی کو اپنا لب و لہجہ ٹھیک کرنا پڑے گا، یہ تاثر ٹھیک کرنا پڑے گا کہ وہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ بطور اسٹیبلشمنٹ آپ کسی سیاسی جماعت کی حمایت نہیں کر سکتے، مخالفت نہیں کر سکتے، آپ کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ برابر ہیں، اور اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ، اور ماضی میں یہ ہوا نا کہ آپ کے ساتھ غصے میں آپ آئے، پھر ان کو معاف کیا، پھر لے کر آئے، یہ چیزیں میرے خیال میں کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کے لیے ہونی چاہیے، اور اب کھیل جو ہے وہ اصولوں کے مطابق، آئین و قانون کے مطابق، درست ہے جی، کھیل اصولوں کے مطابق